بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، زیادہ دیر کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کرنے سے کمر کی ہڈی کمزور ہو جائے گی۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگایا کریں، ورنہ بینائی کمزور ہو جائے گی۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ مت پئیں، ورنہ دانت میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھیرے کے رس میں بادام کا رس ڈال کر چہرے پر لگانے سے چہرہ جوان ہو جاتا ہے۔ نیم کی مسواک کرنے سے جو دانت ہلتے ہوں وہ بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ گرم چائے پینے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہے وہ بندہ دار چینی چبا لیا کرے، اس مرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ گلے پر کیلے کا چھلکا باندھنے سے ٹانسلز ہوں تو ان میں فاقہ ہوتا ہے۔ اگر گلے میں درد ہو تو ہلدی اور شکر 1 چمچ لے کر پھانک لیں اور نیم گرم دودھ آہستہ آہستہ پی لیں، انشاءاللہ فوری آرام مل جائے گا۔ مالٹے کا جوس پینے سے بھوک بڑھتی ہے۔ اگر آپ یخنی گاڑھی کرنا چاہتے ہیں تو بنانے کے دوران اس میں چند دانے چاولوں کے ڈال دو، یخنی گاڑھی ہو جائے گی۔ جو کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ناخن پر تیل کا مساج کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں اور آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ نہار میں شہد چاٹ لیا کرو، آپ کا معدہ تیزی سے کام کرنے لگے گا۔ ماہواری کے دوران تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو سیب پر شہد لگا کر کھا لیا کرو۔ سر پر انڈے کی سفیدی لگاؤ، بال نہیں گریں گے۔ زیادہ دیر تک بھوک روکنے سے بد ہضمی اور سر چکرانے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی جلد پر کسی قسم کا نشان پڑ جائے تو آپ لیموں کے چھلکے کو اپنے نشان پر رگڑ لیں، نشان ختم ہو جائے گا۔ زیادہ دیر پیشاب روکنے سے گھبراہٹ ہو سکتی ہے۔ جب بھی پیشاب آئے تو جتنا جلدی ہو سکے فارغ ہو لیا کریں۔ اگر آپ کچی روٹی کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ پیاز کاٹنے سے قبل لیموں چکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ چھینک روکنے سے آپ کے بدن میں درد اور ذہنی دباؤ جیسی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ بار بار پیشاب کا آنا مثانے میں پتھری کی وجہ بھی ہو سکتا ہے۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ پینے سے گریز کرو۔ روٹی کھانے کے فوری بعد مت نہائیں، ورنہ توند نکل آئے گی۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ سر سے جوئیں ختم کرنے کے لیے ادرک پیس کر سر میں ڈال دیں۔ اکثر پھیکی چیزیں استعمال کیا کرو، اس سے بواسیر کبھی نہیں ہو پائے گی۔ کام کے دوران اگر نیند کا غلبہ ہو یا سستی پڑ جائے تو فوراً انگور اور ناشپتی ایک ساتھ کھائیں، سستی ختم ہو جائے گی۔ آنکھوں کے نیچے بادام روغن کا تیل لگا دو، آنکھوں میں چمک اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، آنکھیں نشیلی نظر آئیں گی۔ اور ناظرین، واک کرنے سے قبل ایک لہسن کا جوا کھا لو، پٹھے ڈھیلے نہیں ہوں گے۔ کھجور کی گٹلی چاٹ لو، دانت میں کیڑا نہیں ہوگا۔ ایک کھانے کا چمچ ماش کی دال لے کر کسی شیشے کے برتن میں بھگو دو، صبح اس کا پانی پھینک کر اس کو پیس لو، پھر وہ پیسٹ چہرے پر لگا دو۔ کیل مہاسے وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے اور چہرے کا رنگ نکھر جائے گا۔ گھر میں جانوروں کی تصویریں بنائی جائیں،
وہاں فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ روزانہ سوتے وقت نیم گرم پانی میں ہلدی بھگو کر چہرے پر مساج کریں اور صبح کو چہرہ دھوئیں، چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا۔ ہر کھانے میں تھوڑی سی شملہ مرچ استعمال کرو۔ کڑوی چیزیں کھائیں، ان میں حکمت موجود ہے۔ بینگن اور مٹر کھانے سے جلد ملائم رہتی ہے۔ روزانہ نیم گرم پانی صبح کے وقت استعمال کر لیا کرو، جلد تازہ رہے گی۔ بوڑھی عورت جوان نظر آنا چاہتی ہے تو ٹھنڈی چیزیں کم کھائے۔ سورہ بقرہ شریف پڑھ لینا برکت کا باعث ہے۔ سورہ فلق حادثات سے بچاتی ہے۔ سورہ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے۔ سورہ مزمل پڑھ لیا کرو، یہ آخرت میں خوش رکھے گی اور افلاس دور کرے گی۔ ایک ٹانگ پر کھڑے رہو، قبض کھل جائے گی۔ کھڑے ہو کر کنگا کرنے سے جوئیں نہیں پڑتی۔ کچی گوبھی کھاؤ، بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ جو عورتیں الٹا لیٹ کر سونے کی عادی ہوں ان میں بد اخلاقی پائی جاتی ہے۔ بٹیر کی کلیجی کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ اگر بد ہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈے پانی کے پی جائیں، آرام آ جائے گا۔ ٹھنڈی روٹی کھاؤ، دماغ کو تیز کرتی ہے۔ نمکین پانی سے ناخن دھو لینے سے ناخن نرم ہو جاتے ہیں۔ جو عورت بطخ کا گوشت کھائے گی ایسی عورت کی جلد نہیں لٹکے گی۔ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھایا کرو، آپ کا ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ بواسیر ہونے کی وجہ سے خارش ہو جائے تو بڑی الائچی کھا جاؤ، خارش رک جائے گی۔ مچھلی کے سالن کی بو سے آپ کے گھر میں کیڑے نہیں آئیں گے۔ مرگی کے مرض میں مبتلا افراد کو آٹے والے پانی سے شفا ہوتی ہے۔ مولی کا سالن کھاؤ، دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ بحث عقل میں کمی کرتی ہے۔ بالوں میں خشکی اور بال گرنے کا مسئلہ ہو تو پیاز چھیل کر شہد ملا کر خوب اچھی طرح مکس کر لیں۔ جس جگہ بال اگانے ہو وہاں کھردرے کپڑے سے رگڑ کر لیپ کریں، گنج کا عارضہ ختم ہو جائے گا۔ زیادہ چپ رہنے سے آپ کی عقل میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیپل کا پتا منہ میں رکھ کر سونے سے منہ کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہوتی ہے۔ میٹھی چیزیں انسان کی خوبصورتی کی دشمن ہیں۔ دل کی بیماری سے ہمیشہ بچے رہنا چاہتے ہو تو روزانہ ایک پیاز کاٹ کر روٹی کے ساتھ صبح کے وقت کھایا کرو، اس سے دھڑکن بھی نارمل رہے گی۔ دہی کے اوپر والا پانی پی لیا کرو، اس سے جگر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ 4 ہفتوں تک کلونجی کے 5 دانے پانی کے ساتھ نگل لینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ کالا نمک نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں، پیٹ درد میں فوری آرام مل جاتا ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، اس سے قبض اور موٹاپا دور ہوگا، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ گلے کے درد میں دودھ سے بہتر کوئی شے نہیں۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ گردن کی سیاہی غائب کرنے کے لیے 2 کھانے کے چمچ میدا، 2 کھانے کے چمچ دودھ اور آدھا چمچ لیموں کا رس ملا کر
گردن پر مساج کرو، گردن سفید ہو جائے گی۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ جوان دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ سارا دن ایک ہی جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کرو، ورنہ پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ بارش میں گنگنانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ سر میں خارش ہو تو زیتون کا تیل ڈال دیں۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ زیادہ سونے سے سر میں اور آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بدن سے بدبو آئے تو عرق گلاب پانی کے اندر ڈال کر روزانہ نہاؤ۔ بغلوں سے بدبو آئے تو لیموں کا چھلکا مسل دو۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔